اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین. اما بعد، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عموماً کچھ مومنین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور بسا اوقات ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا عید الفطر کے روز عید منانا درست ہے، جائز ہے یا نہیں. عموماً مومنین سوال کرتے ہیں یا ان کے ذہن میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، کیا عید الفطر ہم مولا علی کے چاہنے والوں کے لیے خوشی کا دن ہے یا نہیں. تو ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ تک ائمہ علیہم السلام کی روایات جو ہم تک پہنچی اور جو سنت یعنی ان کے افعال جو ہم تک روایت کی صورت میں پہنچے، آپ مومنین کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عید الفطر منانا آخر کیا ہے، کیا جائز ہے، درست ہے یا نہیں. سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے کتاب الاقبال الاعمال، سید ابن طاؤس قدس سرہ کی کتاب کہ جس میں آپ نے ادعیات، زیارات اور اعمال ذکر کیے ہیں. اسی طرح سے مشہور اور معروف کتاب مصباح المتحجد شیخ طوسی قدس سرہ صاحب کی کتاب، اور اسی طرح سے مشہور زمانہ کتاب مفاتیح الجنان میں جو کہ مرحوم مغفور شیخ عباس قمی قدس سرہ کی لکھی ہوئی ہے. ہمیں ان کتب معتبرہ میں اور اس کے علاوہ دیگر اور کتب معتبرہ میں ملتا ہے کہ ائمہ علیہم السلام سے جو ہمیں دعائیں ملی ہیں ان سے بات ثابت ہوتی ہے کہ عید الفطر کے دن خوشی منانا اور اس دن بامسرت ہونا، آپس میں مومنین کا بغل گیر ہونا، یہ نہ صرف ایک درست اور جائز عمل ہے بلکہ یہ سنت معصومین علیہم السلام اور خوشنود الہی کا سبب بھی بنتا ہے. جیسے کہ ہمیں ملتا ہے اخبار کریمہ میں، روایت میں، کہ جو شخص خداوند عالم کی خوشنودی کے لیے ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھتا ہے تو شوال کا پہلا دن اس کے لیے عید قرار دیا جاتا ہے. یہاں پر ہم کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے بطور دلیل. سب سے پہلی بات وہ یہ کہ اگر ہم کتاب مفاتیح الجنان جو کہ الحمدللہ جو کہ نہ صرف اردو بلکہ پاکستان میں بولے اور سمجھے جانے والی زبانوں میں بھی موجود ہے، اس کتاب میں جب ہم شہر شوال کے باب کو کھولیں گے تو اس میں سب سے پہلے ہمیں ملتا ہے کہ یوم الفطر یعنی عید کا جو دن ہوتا ہے، اس کے دن سب سے پہلے جو اعمال لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عید کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ دن عید کا دن ہے. دوسری بات، جب ہم روز عید کے دن جو ہم نماز عید میں خطبہ پڑھتے ہیں، اس خطبے کا ایک ٹکڑا اقتباس آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، اور طبعاً یہ خطبہ جو ادعیہ کی صورت میں ہم تک پہنچا یہ تعلیمات معصومین علیہم السلام ہی ہیں. معصوم فرماتے ہیں خطبہ طویل ہے لیکن جو شاہد مثال ہے وہ یہ اللہم، اور پھر اس سے آگے ہے اسألک بحق ھذا الیوم، اے اللہ میں تجھ سے آج کے دن کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں یعنی دعا مانگتا ہوں. کون سا دن؟ الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، کہ وہ دن جس دن کو تو نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، خوشی کا دن قرار دیا ہے. اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اگر ہم یہاں پہ ہم کہتے صرف مسلمان کے لیے ہوتا یہ عید تو کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا، لیکن یہاں پہ آگے چل کے ہمیں ملتا ہے ولی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اور یہ
دن جس کے بارے میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں عید کا، اس کو تو نے عید خوشی کا دن قرار دیا ہے تمام مسلمانوں کے لیے اور سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اسی طرح سے اور بہت سی معتبر دلیل ہمارے ہاں موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ خوشی کا دن ہے، لیکن چونکہ ہمارے اس مختصر کلپ میں اتنا ظرف نہیں کہ ہم تمام دلیلوں کو پیش کریں۔ آخر میں ہم ایک بات عرض کریں گے کہ اکثر مومنین یا کچھ افراد جو شر پسند ہوتے ہیں وہ ایک روایت چوتھے امام کی پیش کرتے ہیں مومنین کو گمراہ کرنے کے لیے، اور کبھی کبھار مومنین اشتباہاً کم علمی کی بنا پر اس روایت کا مطالعہ کرنے کے بعد مشوش ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ کیا بات ہے۔ یہ روایت کتاب الاقبال میں بھی موجود ہے سید ابن طاؤس کی، اور کتاب صحیفۃ الکاملہ صحیفہ سجادیہ میں بھی موجود ہے۔ چوتھے امام سے جب کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ عید کے دن کے حوالے سے، تو مولا فرماتے ہیں یا عبداللہ، راوی کا نام عبداللہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ یا عبداللہ ما من عید للمسلمین الاضحیٰ والافطر، کہ اے عبداللہ کوئی بھی عید نہیں مگر یہ کہ عید الاضحیٰ یعنی ذی الحج والی عید اور عید الفطر شوال والی عید، ما من یا عبداللہ ما من عبد للمسلمین الاضحیٰ والافطر الا یجدد لآل محمد فیہ حزن، کہ کوئی عید ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ان دنوں میں محمد کی آل کے جو غم ہیں وہ تازہ ہو جاتے ہیں۔ تو راوی کہتا ہے قلت وَلِمَ ذَلِكَ، مولا ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ تو خوشی کا دن ہے۔ مولا فرماتے ہیں قال لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ حَقَّهُمْ فِي يَدِ غَيْرِهِمْ، مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ ہم اس دن دیکھتے ہیں کہ اس دن ہمارا حق دوسروں کے ہاتھ میں ہے۔ مومنین اکثر اس روایت کو پڑھ کر مشوش ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو شر پسند عناصر ہیں وہ اس روایت کو ادھورا بیان کرتے ہیں، جبکہ اسی روایت کا جو شروع کا ٹکڑا ہے، یہ میں نے روایت کا آخری حصہ تلاوت فرمایا، اس کا شروع کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں چوتھے امام کہ نماز جمعہ اور نماز عیدین کی جو امامت کرانے کا حق ہے وہ ہم آل محمد کا ہے۔ جب ہم اس حق کو دیکھتے ہیں دوسرے کے ہاتھوں میں نماز عیدین میں نماز جمعہ میں، تو ہمارے غم تازہ ہوتے ہیں، نہ کہ اس لیے تازہ ہوتے ہیں کہ لوگ مسلمان عید منا رہے ہیں اور ہمارے ہاں خوشی کا ماحول نہیں بلکہ غم کا ماحول ہے، بلکہ ہم اس لیے غمگین ہو جاتے ہیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر والے دن کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امامت کا حق ہمارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہے۔ آخر میں ہم اپنی اس بات پر اختتام کریں گے اس ویڈیو کو کہ یہ بات اصل میں کیوں پھیلائی جاتی ہے۔ یہ بات اس لیے پھیلائی جاتی ہے تاکہ وہ لوگ جو شر پسند عناصر ہیں وہ معاشرے میں یہ کہہ سکیں کہ یہ شیعان محبان علی ابن ابی طالب علیہ السلام یا غم خوران مولا حسین علیہ السلام یہ مسلمانوں سے الگ ہیں، ان کے قرآن کے 40 پارے ہوتے ہیں، یہ ان کی عید الفطر عید الاضحیٰ جو مسلمانوں کی ہے وہ عید نہیں ہوتی، ان کا قرآن الگ ہے، ان کے ہاں مسجد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہیں ہمارے ہاں مسجد بھی ہوتی ہے، ہمارے ہاں عید بھی وہی عید ہے جو مسلمانوں کی عید ہے، اور ہمارے ہاں قرآن کے وہی 30 پارے ہیں جو مسلمانوں کے ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔